الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی زوجاتہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، حفاظ کرام اور قراء حضرات، آج کی یہ خوبصورت پروقار بارونق پر نور محفل مدرسہ انوار صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طلباء کی دستار فضیلت کی تقریب کے سلسلے میں منعقد ہے، اور اس ادارے کا مسلک و مشرب، اس ادارے کے اغراض و مقاصد، اس ادارے کی گزشتہ سال کی کارکردگی اور اس ادارے کا آئندہ سال کا عزم، یہ اس ادارے کے متعلقین کے سامنے رکھا جائے گا۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ جن بچوں نے کلام مقدس کو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک اپنے سینے میں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے محفوظ کیا۔ گراں قدر علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے اور آپ ان کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ مجھے بھی اس ادارے کے منتظم، ہمارے انتہائی مشفق، پیکر اخلاص و وفا، عالم بعمل حضرت مولانا فاروق صاحب کا حکم ہوا تھوڑا سا وقت آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان کے مطابق لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم ایک دائرے میں داخل ہو گئے جسے دائرہ اسلام کہتے ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 بنیادیں اور بھی ہیں۔ ہر بچے بڑے کو یاد ہیں، ہر نوجوان اور بوڑھے کو یاد ہیں کہ اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ستون کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا حج،
پانچواں زکوٰۃ. یہ وہ 5 ستون ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، اور یہ ستون دور دور ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک یہ نہیں، بہت بڑی عمارت ہے اسلام کی. آپ کی مسجد تو بہت چھوٹی سی ہے نا، اور اتنے جدید دور میں اتنی چھوٹی سی مسجد میں بھی اگر آپ اس گرمی کا انتظام نہیں کر سکتے تو اہل محلہ کے لیے یہ بہت بڑا تشویش کا باعث ہے. سوچیں، غور کریں. بڑی بڑی مساجد میں گرمی کے موسم کے لیے اچھے اچھے کولروں کا انتظام ہے. اس مسجد میں کتنے اے سی کافی ہوں گے بھی؟ 2 بھی کافی ہوں گے. تو اگر اس محلے کے حضرات یا جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں یہ اس گرمی کے اندر بیٹھ کے یہ عزم کر لیں، کوئی 1-2 ساتھی اپنے ذمے لے لیں کہ آئندہ گرمیاں آنے سے پہلے ہم اس کا انتظام کریں گے جی انشاءاللہ. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی سی عمارت ہے، یہ بھی 1 2 3 4 ستونوں پہ کھڑی ہے. اور عمارت میں جتنے زیادہ ستون ہوں اتنی زیادہ عمارت مضبوط ہوتی ہے، لیکن جتنے ضرورت ہوں اتنے ستون رکھے جاتے ہیں. توجہ ہے. وہ شیخ چلی کو کسی نے کہا نا کہ عمارت کے اندر جتنے زیادہ ستون ہوں گے اتنی عمارت مضبوط ہوگی. اس نے مکان بنایا، مکان بن کے تیار ہو گیا، چھت پڑ گئی، دروازے لگ گئے، کھڑکیاں لگ گئی. اب وہ بات اس کے دماغ میں تھی کہ جتنے زیادہ ستون ہوں گے اتنی زیادہ عمارت مضبوط ہوگی. تو بارش برس رہی تھی اور مکان کے باہر کھڑا ہوا ہے. تو کسی نے کہا بھئی تم نے مکان بنایا تو اندر جانا. کہتا ہے اندر اگر میرے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی تو 1 ستون اور نہ بنا دیتا. تو اتنا بھی ظلم نہیں ہے، بس یہ 3 ستون کافی ہیں. تو اسلام کی عمارت کتنے ستونوں پر کھڑی ہے بھئی؟ سارے بولو. اچھا، ستون جب بن جائے اور اس کے اوپر عمارت کھڑی ہو جائے تو پھر 1 ستون کو بھی ہلائیں گے تو وہ سارے ستون ہلنا شروع ہو جائیں گے. پہلا ستون کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان 5 ستونوں میں سے کسی 1 ستون کا بھی انکار کر دیا تو دائرہ اسلام سے نکل گیا. عمارت بچی رہے گی لیکن جو اندر تھا اس کو رب نکال دے گا باہر. یہ باہر ہے. عمارت اپنی جگہ پر قائم ہے، قیامت تک اس نے قائم رہنا ہے. اب جب ہم اس عمارت میں داخل ہو گئے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا. ایک بار پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اس عمارت میں داخل ہو گئے. اب داخلے کے بعد سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس عمارت میں دیگر افراد کو بھی داخل کیا جائے، اکیلے نہیں رہنا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو حضور کو اکیلے اس عمارت میں نہیں رہنا تھا، محنت کرنی تھی، اس عمارت میں اضافہ کرنا تھا، افراد کو لانا تھا. تو کلمہ پڑھنے کے بعد، عمارت میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ دیگر افراد کو بھی اس طرف متوجہ کیا جائے. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اشاعت اسلام کا کام کیا جائے. میں آسان کر رہا ہوں. اسلام قبول کرنے کے بعد اشاعت اسلام کا کام کیا جائے، اس پر محنت کا آغاز ہو. اب جس طرح اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اسی طرح اشاعت اسلام کے راستے بھی 5 ہیں. 5 ایسے راستے ہیں جن راستوں پر چل کر کے آپ اسلام کی عمارت کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں، افراد کا اضافہ کر سکتے ہیں، پوری قوموں قبیلوں کے افراد کو لا سکتے ہیں. کتنے راستے بھائی؟ سارے بولو. اشاعت اسلام کے 5 راستے. سب سے پہلا راستہ ہے تزکیہ نفس. بڑا مشکل کام ہے.
اپنا اندر پاک کرنا، کلمے کی اہمیت کو دل میں اتارنا. اللہ کی بڑائی اور عظمت جب تک دل میں نہیں اترے گی دعوت میں اثر نہیں ہوگا. یہ جو تبلیغی جماعت والے 6 نمبروں میں پہلا نمبر اتنا لمبا طویل بیان کرتے ہیں کہ باقی نمبروں کے لیے 2-2 3-3 منٹ ہیں، اور باقی پورا گھنٹہ پہلے نمبر کے لیے، حقیقت میں وہ اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو اتار رہے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو 3 سال جبل النور کی غار حرا میں اعتکاف کرتے ہیں وہ اسی تزکیے کا اعتکاف تھا. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تو پہلے ہی پاک تھا، مقدس تھا، منزہ تھا، لیکن جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس دل کو سب سے توڑ کے رب کے ساتھ جوڑا تو پھر وہ قرآن کہ جس کے بارے میں رب نے کہا تھا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ قرآن آمنہ کے لال کے سینے پہ رکھ کے زبان پہ جاری کروا دیا ہے. اس کا کو تھوڑا کم کر دو، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. توجہ ہے، یہ جو حضور کی زبان پہ قرآن جاری ہوا، دل میں محفوظ ہوا، یہ اسی تزکیے کی برکت تھی. یہ جو بزرگ اللہ اللہ کرواتے ہیں نا خانقاہوں میں، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، علماء کرام میری تائید کریں گے، ہندوستان میں دین پہنچا ہی اس راستے سے ہے. یہاں پہلے علماء نہیں آئے، یہاں پہلے پیر آئے، یہاں پہلے علماء نہیں آئے، یہاں پہلے صوفیاء آئے. اور ابھی یہ بچہ پڑھ رہا تھا، اس میں تصوف کی بات بھی کر رہا تھا، جہاد کی بات بھی کر رہا تھا، تزکیہ نفس کی بات بھی کر رہا تھا، مدارس دینیہ کی بات بھی کر رہا تھا. وہیں سے پھر یہ عنوان میرے ذہن میں آیا. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کئی مرتبہ علماء کرام سے. تو پہلی چیز ہے تزکیہ نفس. جب تک اپنے اندر اسلام کی حقانیت اور سچائی داخل نہیں ہوگی، دیگر افراد کو پاک کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. دیگر افراد کو پاک کرنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. یہ اشاعت اسلام کا پہلا راستہ ہے. جتنی خانقاہیں اس وقت پوری دنیا میں آباد ہیں، جو اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، یہ سب کے سب اشاعت اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ذکر و اذکار کے ذریعے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرواتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں. دوسرا راستہ ہے دعوت اللہ، کہ اللہ کی طرف بلانا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب حضور نے دعوت نہ دی ہو. کفار کو دعوت دی اسلام کی، مسلمانوں کو دعوت دی ایمان کی. جو کفار اسلام میں داخل ہوتے گئے، مسلمان بنتے گئے، انہیں پکا مومن بناتے گئے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ پھر ایسے پکے مومن بنے. قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ ایسے پکے مومن بنے کہ اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. کفر سے ان کو نفرت ہو گئی، گناہ سے نفرت ہو گئی، عصیان سے نفرت ہو گئی. اور یہ رشد و ہدایت کے مینارے بن گئے. کیا مطلب؟ کہ اکیلے نہیں، اب یہ پوری قوموں کو لے کر کے آئیں گے. تو اشاعت اسلام کا پہلا راستہ تزکیہ نفس، دوسرا راستہ دعوت اللہ، تیسرا راستہ ہے یہ مدارس دینیہ. اس کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں تھے تب دار ارقم میں، جب مدینہ الرسول میں تھے اس وقت قباء کی مسجد میں، اور جب اپنے شہر مدینہ الرسول میں پہنچے بنو نجار کے محلے میں تو وہاں مسجد نبوی کے ایک سائڈ ایک کونے پہ اصحاب صفہ کے چبوترے، اس صفہ پر
اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 23 سالوں میں مسلسل کلاس پڑھائی، اور اس کلاس میں پڑھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے قراء پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے اتقیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے صوفیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے مبلغین اور واعظین پیدا ہوئے۔ یہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سیکھا وہ سارا آگے سکھا دیا۔ مکہ میں دار ارقم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا۔ سورہ رحمان نازل ہوئی۔ محبوب پیغمبر کا ایک پتلا دبلا سا طالب علم ہے، جس کے وجود پہ گوشت انتہائی کم ہے، جس کے چہرے پہ گوشت انتہائی کم ہے۔ رب نے آواز بڑی خوبصورت دی ہے، رب نے پڑھنے کا انداز بہت اعلیٰ دیا ہے۔ نبی کی کلاس سے اٹھ کر کے گیا، سورہ رحمان یاد تھی، بیت اللہ کے مطاف میں کھڑے ہو کر سورہ رحمان کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ اس طالب علم کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے۔ ابو جہل نے جب عبداللہ ابن مسعود کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا دیکھا، اس نے غنڈوں کو اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو انہوں نے مار مار کے لہو لہان کر دیا، لیکن رب کعبہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے قرآن کی تلاوت رکی نہیں ہے۔ جب سورہ رحمان مکمل ہوئی ہے، عبداللہ کا پورا وجود خون آلود ہو گیا ہے، کرتا بھی خون سے بھر گیا ہے۔ سرکار کی کلاس نے واپس آئے ہیں، دار ارقم میں پہنچے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا، کہا عبداللہ یہ کیا ہوا ہے؟ کہا حضور میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اتنے مزے میں تھا، اتنے لطف میں تھا کہ بیت اللہ کے مطاف میں چلا گیا، اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آپ کی برادری کے افراد کو یہ قرآن پڑھنا برداشت نہیں ہوا، انہوں نے پتھر برسانا شروع کیے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے پھر سوال کیا ہے، عبداللہ تو نے قرآن کی تلاوت کو روکا کیوں نہیں؟ عبداللہ کہتا ہے سرکار مزہ اتنا آ رہا تھا، لطف اتنا آ رہا تھا، عبداللہ کی جان جاتی تب بھی عبداللہ کو پرواہ کوئی نہیں تھی۔ توجہ ہے؟ انہی دنوں میں مکہ المکرمہ کے اندر ایک مشاعرہ ہوتا تھا۔ اچھا، سال میں ایک بار ہوتا تھا، سال میں ایک بار مشاعرہ ہوتا۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، وہ مشاعرے میں آیا کرتے تھے، اور اس مشاعرے کی ترتیب یہ تھی کہ حجاز کے سارے شعراء دار الندوہ میں جمع ہوتے اور ایک مشاعرہ کرتے۔ شعراء اپنے اپنے کلام پڑھتے، بڑے بڑے شعراء بیٹھ کر کے ان کا کلام سنتے، اور جو تحریر، جو کلام اول نمبر پہ آتا اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے غلاف پہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ ایک سلسلہ تھا، سالانہ ایک عرس ہوا کرتا تھا، اپنی تہذیب اور ثقافت کو پرموٹ کرنے کے لیے مشاعرے کا انعقاد ہوا۔ اس سے کچھ دن پہلے رب نے ایک چیلنج کیا تھا قرآن میں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ جو مکے کا مشرک کہتا ہے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان سے حضور لکھوا کر لاتے ہیں، تو اللہ نے چیلنج پہلا کیا تھا چلو تم اس طرح کا کلام بنا کے لاؤ۔ جب اس چیلنج کا جواب نہیں آیا، اللہ نے دوسرا چیلنج کیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، چلو 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ۔ جب 10 صورتوں کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکا تو اللہ نے تیسرا اعلان کیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کچھ دن کے بعد مشاعرہ تھا، یہی طالب علم دوبارہ اٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا حضور آج رات کو دار الندوہ کے پارلیمان کے سین میں مشاعرہ ہے، بڑے بڑے شعراء آ رہے ہیں، وہ جو بیت اللہ پہ 7 تحریریں لگی ہوئی ہیں، آج 8ویں تحریر کو وہاں لگانا ہے۔ اس مشاعرے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا، جو تحریر اول نمبر پہ آتی اس کو جا کے بیت اللہ کی تحریروں کے مقابلے پہ رکھتے۔ اگر یہ تحریر پچھلے سال کی تحریر سے اعلیٰ ہے
تو اس کو وہاں لگا دیتے، اور اگر آلہ نہ ہو تو 1 ہفتے کا وقت ملتا، دوبارہ مشاعرہ ہوتا، پھر شعراء زور لگاتے، اپنی زور آزمائی کرتے، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے، پھر ان تمام شعراء میں سے ایک تحریر کو اٹھا کر بیت اللہ پہ لگی ہوئی تحریر کے مقابلے پہ رکھتے۔ اگر یہ اس سال کی تحریر پچھلے سال کی تحریر سے اعلیٰ ہے تو وہاں لگا دیتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے دربار میں عبداللہ کہتے ہیں، حضور اگر آپ کی طرف سے ہم اس مشاعرے میں شرکت کر لیں تو آپ کی اجازت ہے؟ محبوب پیغمبر نے اجازت دے دی۔ مشاعرہ اپنے عروج پہ ہے۔ حجاز کا بچہ جو عربی کا ذوق رکھتا تھا، اشعار کو سمجھتا تھا، شعر کہنا جانتا تھا، وہ سیکھنے کی نیت سے اور پورے حجاز کی پٹی کے بڑے بڑے شعراء سکھانے کی نیت سے، اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی نیت سے دارالندوہ کے پارلیمان میں جمع ہیں۔ اس سین میں چراغاں ہو چکا ہے۔ مکے کی مقامی آبادی کے لوگ مکے کے پہاڑوں کی سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے۔ ساری رات حضرات شعراء کھڑے ہو کر کے اپنا اپنا کلام پڑھنے لگے، زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگے، فصاحت اور بلاغت کو بیان کرنے لگے۔ جب سب نے اپنا اپنا کلام پڑھنے کے بعد تحریر کی شکل میں جج صاحبان کو جمع کروا دیا، جج صاحبان کے سامنے کلاموں کا ڈھیر لگ گیا ہے۔ اب ان تمام کلاموں میں جو ساری رات پڑھے گئے ہیں، ایک کلام کو چن کر کے بیت اللہ پہ لگے ہوئے اس آخری 7ویں کلام کے مقابلے پہ رکھنا ہے۔ جب ان کلاموں کے ڈھیر کے اوپر محبوب پیغمبر کے مدرسہ دار ارقم کے طالب علم نے چھوٹی سی ایک پرچی لا کے اوپر رکھی ہے، کہا یہ بھی ایک کلام ہے، شاعر خود تو نہیں آئے ہیں جن کی طرف منسوب ہے، لیکن انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، ہماری اس تحریر کو بھی اس مشاعرے میں شامل کیا جائے۔ جج صاحبان نے جب وہ کاغذ کی پرچی اٹھائی ہے، اس پرچی پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اوپر بسم اللہ ہے، نیچے 3 آیات ہیں۔ ایک پہلی آیت ہے، پہلی آیت کے ساتھ سامنے دوسری آیت ہے، اور پہلی آیت کے نیچے تیسری آیت ہے۔ بظاہر یہ کلام مکمل نہیں ہے، یہ 4 آیات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ 3 آیات ہیں۔ لیکن کلام اتنا وزنی ہے، کلام فصاحت اور بلاغت کے اتنے عروج پہ ہے۔ عبداللہ کی اس پرچی کو اٹھا کر اس شاعر نے دوسرے کے سامنے بڑھا دیا، دوسرے نے تیسرے کے سامنے بڑھا دیا۔ اب باقی کلام وہ سارا کا سارا سن چکے تھے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے، اے مکے کے شعراء، اے حجاز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، تم سب کلاموں میں سے سب سے اونچا کلام اس نوجوان عبداللہ کا کلام ہے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا نا یہ وہی عبداللہ ہے جس کو کچھ دن پہلے مکے میں مار پڑی تھی، تو مکے کے مقامی لوگوں نے کہا یہ کلام کس کا ہے؟ توجہ ہے، سب کی ہے، سب کی ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ نے زبان حال سے کہا ہے تو کسی اور کا، لیکن تم کہتے ہو اس کا ہے۔ آئے ہائے، تم کہتے ہو لکھوا کے لاتا ہے، ہم تو کہتے رہے تنزیل من رب العالمین، لیکن تم نہیں مانتے۔ اب میں بھی یہ کہتا ہوں یہ کلام آمنہ کے لال کی طرف منسوب ہے، یہ کلام محمد ابن عبداللہ کا ہے۔ اب مقامی شعراء کانپ رہے ہیں، اور یہ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا اس تحریر کو اٹھا کر بیت اللہ پہ لگی ہوئی 7ویں تحریر کے مقابلے پہ رکھتے ہیں۔ وہ 7 معلقات جو لٹکی ہوئی ہیں ان میں پچھلے سال کی آخری تحریر کے مقابلے پہ رکھتے ہیں۔ جب یہ شعراء اٹھے تو مقامی شعراء نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، کہا نہیں، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جس شخص کا یہ نام لے رہا ہے وہ آج تک کسی استاد کے پاس نہیں گیا، کسی اکیڈمی میں داخلہ نہیں لیا، دنیا میں کوئی فرد اس کا استاد نہیں ہے۔ اس نے بچپن ہمارے سامنے گزارا، جوانی ہمارے سامنے گزاری، کسی مشاعرے میں شرکت نہیں کی۔ اگر آج اس امی کا کلام بیت اللہ کے کلام کے مقابلے پہ رکھ دیا، اس سے اعلیٰ ہو یا نہ ہو، یہ رکھنا بھی ہم شعراء کے فن کی توہین ہے۔
لہٰذا اس پروگرام کو یہاں ختم کیا جائے، ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی جائے، ہم سورہ کوثر کے مقابلے پہ اس سے عمدہ کلام، اس سے اعلیٰ اور عرفہ کلام لے کر کے آئیں گے۔ شعراء نے منت سماجت سننے کے بعد یہ اعلان کر دیا 1 ہفتے کی مہلت ہے، جب اگلا ہفتہ گزرا ہے پھر کلام پڑھے گئے ہیں، جب سورہ کوثر کے مقابلے پہ رکھے ہیں تو وہ کلام زیرو ہیں، وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ سورہ کوثر کو اللہ نے بلند رکھا ہوا ہے، پھر 1 ہفتے کی مہلت ملی ہے، پھر 1 ہفتے کی مہلت ملی ہے۔ بعض سیرت نگار نے کہا، بعض سیرت نگاروں نے کہا 70 دفعہ اسی دارالندوہ میں مشاعرے کا انعقاد ہوا ہے، لیکن 70 مجالس میں عرب کے سارے شعراء مل کر کے بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں۔ اب ان شعراء نے انہوں نے کہا ہم نے گھر بھی جانا ہے، ہمارے اور بھی کام ہیں، لہٰذا اٹھو اور اس تحریر کو بیت اللہ پہ لگی ہوئی تحریروں کے مقابلے پہ رکھتے ہیں۔ باہر کے جج صاحبان جو شعراء تھے آگے آگے، مقامی مکے کے لوگ پیچھے پیچھے، حضرت عبداللہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس تحریر کو 7ویں تحریر کے مقابلے پہ رکھا ہے۔ اب وہ 7ویں تحریر کی کیا حیثیت تھی؟ بیت اللہ پہ لگی ہوئی ان 7 تحریروں کے بعد 8ویں تحریر اللہ کا قرآن وہاں لگا دیا گیا، وہ پرچی وہاں لگا دی گئی۔ اس کے بعد آج کی تاریخ تک دارالندوہ میں دوبارہ پھر مشاعرہ نہیں ہوا۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک بہت بڑا شاعر طواف کے لیے آیا، اس نے طواف کرنے کے بعد بیت اللہ پہ لگی ہوئی تحریروں کو پڑھنا شروع کیا۔ پہلی تحریر پڑھی تو پڑھتے ہی جھوم گیا، کہتا ہے کمال ہو گیا۔ دوسری تحریر پڑھی، وہ پہلی سے بھی اعلیٰ ہے اور جھوم گیا۔ تیسری تحریر پڑھی اور جھومتا ہے۔ چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں تحریر پڑھی ہے، یہ جھوم جاتا ہے۔ ان 7 تحریروں کے بعد جب 8ویں تحریر پہ نگاہ پڑتی ہے، یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ پہلی بار پڑھتا ہے تو جھومتا ہے، یہ پھر دوبارہ پڑھتا ہے، پھر جھومتا ہے، پھر یہ سبارہ پڑھتا ہے، پھر جھومتا ہے، چوتھی بار پڑھتا ہے، پھر جھومتا ہے۔ اپنے غلام سے کہتا ہے ذرا قلم دے۔ جب اس نے قلم دی ہے کہ جو آگے جگہ خالی تھی اس نے یہاں ایک لائن کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب عبارت یوں بن گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ما ھذا کلام البشر، یہ عرب کا شاعر ہے جس کے مقابلے کا اس زمانے میں شاعر کوئی نہیں ہے، وہ بھی محمد مصطفیٰ پہ اترے ہوئے کلام کے آگے یہ جملہ لکھتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، رب اکبر کا کلام ہے۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو بچے حفاظ ہیں تھوڑا سا ان کو احساس ہو کہ ہم کتنی عظمت والا کلام پڑھ رہے ہیں، کتنی شانوں والا کلام پڑھ رہے ہیں، جس کلام کو خود رب اکبر نے اپنی شان کے مطابق اپنی زبان سے تلاوت کیا، جس قرآن کو ہزاروں میل کی مسافت سے جناب جبرائیل امین لے کر کے آئے، جس قرآن کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے سینے پر محفوظ کرنے میں جلدی کی تو رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا۔ آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان سے جاری کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو آپ کے سینوں میں اتر رہا ہے۔ محبوب پیغمبر نے اپنے دونوں مدرسوں میں دار ارقم ہو یا اصحاب صفہ ہو وہاں اپنے طلباء کو سائنس نہیں پڑھائی، فزکس نہیں پڑھائی، کیمسٹری نہیں پڑھائی، بائیو نہیں پڑھائی، میتھ نہیں سکھایا، منطق نہیں سکھائی، فلسفہ نہیں سکھایا۔ اگر کچھ سکھایا ہے تو رب کا قرآن سکھایا ہے۔ اور پھر نبی کے صحابہ اس قرآن کے ذریعے پوری دنیا کی تہذیب پہ چھائے یا نہیں چھائے؟ سارے بولو یار۔ تو پہلا راستہ تزکیہ نفس، دوسرا راستہ دعوت اللہ، تیسرا مدارس دینیہ، اور چوتھا راستہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ توجہ ہے، سب سے مشکل راستہ، جتنا تبلیغ کا راستہ آسان ہے اتنا ہی جہاد کا راستہ مشکل ہے۔
اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ جہاد اور احتجاج میں فرق ہوتا ہے. توجہ ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ جہاد کبھی ملتوی نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے ہم 5 دن کے بعد پھر آئیں گے. نہیں، جہاد کیا ہوتا ہے بھائی؟ بولو. احتجاج ملتوی ہوتا ہے، جہاد ملتوی. سارے بولو بھئی تم احتجاج کرو تمہاری مرضی، دھرنے دو تمہاری مرضی، جہاد کو بدنام. سارے بولو. جہاد میں یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے آج نہیں ہم پھر آئیں گے جی، ایسا نہیں ہے. جہاد میں کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یا مرنا پڑتا ہے یا مارنا پڑتا ہے. جہاد میں یہ ہوا کرتا ہے. تو ناراض نہ ہونا، یہ احتجاج چل رہا ہے. جہاد کیا ہے؟ توجہ ہے؟ غزوہ احد کا معرکہ ہے. اللہ اکبر. یہ شوال کا مہینہ آخری سانس لے رہا ہے، آخری اس کے دن، آخری رات ہے، آخری راتیں. اس شوال کے مہینے کی 7 تاریخ کو غزوہ احد ہوا. ذرا اندازہ لگاؤ نا. آپ وہ لوگ ہاتھ کھڑے کرو کہ جو عید کی چھٹیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچے ہاتھ کھڑے کرنے. جو گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرو. یہ مری، ناران کاغان، سوات، ملن جبہ، میادم، کہاں گئے ہیں بھائی؟ بہت سارے گئے ہوں گے. گئے نہیں گئے؟ ہائے، یہ رمضان شریف کے بعد پہلا جمعہ ہے، سن 3 ہجری کا رمضان ہے. محبوب پیغمبر کے صحابہ نے روزے رکھے ہیں اور جمعے کے دن اعلان ہوا. 6 شوال کو جمعہ تھا. محبوب پیغمبر نے جمعے کے دن اعلان کر دیا کہ عصر کی نماز تک اپنے اپنے ہتھیار لے کر کے پہنچو، ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، یہ جانیں قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے. اور محبوب پیغمبر کے صحابہ، اوالی مدینہ کے لوگ بھی، قباء کے علاقے کے لوگ بھی، جمعہ تو چونکہ یہاں پڑھتے تھے تو جمعے کے بعد گئے. عصر کی نماز میں جمعے سے بڑا اجتماع ہے. صحابہ اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آگے، اپنے بوڑھوں کو لے کر کے بھی آگے. محبوب پیغمبر نے سلام پھیرا. حضرت صدیق اکبر اور حضرت امیر حمزہ نے اپنے ہاتھوں سے محبوب پیغمبر کو میدان جہاد میں نکلنے کے لیے تیار کیا. محبوب پیغمبر جب باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں دائیں بھی صحابہ، بائیں بھی صحابہ، سامنے بھی صحابہ، اور یہ صحابہ کا لشکر ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر عید کی چھٹیوں میں اس لشکر کو لے کر غزوہ احد، مقام احد پہ پہنچے ہیں. ہفتے کا دن ہے. محبوب پیغمبر ہفتے کی شام کو دیکھتے کیا ہیں؟ محبوب پیغمبر کے دائیں بھی لاشیں ہیں، بائیں بھی لاشیں ہیں، سامنے بھی لاشیں ہیں، پیچھے بھی لاشیں ہیں. اور جن انصار نے کل محبوب پیغمبر کو رہنے کے لیے مکان دیا تھا، آج ان انصار نے محبوب پیغمبر کے دفاع کے لیے جانیں قربان کی تھی. اور جس نے اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا محبوب پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے والے مہاجر کو دیا ہے، آج اس انصاری کے گھر کے 4 افراد محبوب پیغمبر کی حرمت پہ قربان ہو چکے ہیں. اور وہ محبوب پیغمبر کا سعد ابن ربی، جس نے محبوب پیغمبر کا استقبال کیا تھا، یہ انصار کا سردار تھا، آج محبوب پیغمبر کی حرمت پہ قربان ہو چکا ہے. توجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی نبی کے صحابہ بھاگ گئے، میدان احد سے بھاگ گئے. میں نے کہا تاریخ تو نے پڑھی ہے، میں نے بھی موٹی موٹی دیکھی ہے. ایک بندے کا نام بتا جو غزوہ احد، میدان احد سے بھاگ کے مدینے آیا ہو. ایک کا نام بتا، جرأت کر. میں ایسے کئیوں کے نام بتاؤں گا جو ایک ٹانگ سے زخمی ہے اور لنگڑاتا ہوا مدینے سے احد کی طرف جا رہا ہے. میں ایسی عورتوں کے نام بتاؤں گا کہ جب یہ اطلاع ملی کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے، کفار حاوی ہو گئے ہیں، تو مدینے کی عورتیں بھی بھاگتی ہوئی احد کے میدان کی طرف نکلی ہے. ایک بوڑھی عورت ہے، 70 سال اس کی عمر ہے. اس کا بوڑھا باپ 90 سال کی عمر میں محبوب پیغمبر کے ساتھ جمعے کے دن میدان میں اترا ہے. ہفتے کے دن یہ خاتون نکلی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کا پتہ لینے کے لیے. 2 بیٹے اس کے میدان میں ہیں، سکا بھائی اس کا میدان میں ہے، شوہر اس کا میدان میں ہے، باپ اس کا میدان میں ہے. رستے میں آنے والے کسی فرد نے اطلاع دی کہ ہے سیدہ،
ہے خاتون، ہے انصاریہ، تیرا باپ نبی کی حرمت پہ قربان ہو گیا۔ یہ بڑھیا کہتی ہے مجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں، بتا آمنہ کے لال کا کیا حال ہے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی عالم بعمل استاذ العلماء، وکیل مدارس دینیہ، اور وہ عظیم ہستی کی جن کی وجہ سے یہ گلشن اور اس طرح کے کئی گلشن آباد ہیں، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بس درود شریف پڑھیں، بھی بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ پہلا راستہ سبق سنائیں بھئی۔ پہلا راستہ تزکیہ نفس، دوسرا دعوت اللہ، اور تیسرا مدارس دینیہ، چوتھا جہاد فی سبیل اللہ، اور پانچواں راستہ ہے نظام خلافت راشدہ۔ اگر نظام خلافت راشدہ ہو، واقعتاً حقیقی معنوں میں اس ملک میں ریاست مدینہ کا نقشہ، اس کا ایک حصہ بھی اگر نافذ ہو جائے تو اشاعت اسلام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ہم اپنے وجود کو، اپنے دل کو بھی پاک کریں، تزکیہ کریں، اس کا دعوت کا کام بھی کریں، مدارس کے ساتھ تعاون بھی کریں، مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ پورا عالم بنانے کی ضرورت نہیں، ہم نہیں کہتے کہ پورا عالم بناؤ، لیکن کم از کم اتنے مسائل ہر بچے کو یاد ہوں کہ روزمرہ کی زندگی میں جو معاملات ہیں ان میں کام آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پوری دنیا میں جہاد ہو رہا ہے ان کے لیے ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے نصیب میں جہاد نہیں ہے یہاں اس ملک میں، تو جہاں جہاں ہو رہا ہے ان کے لیے ہم دعائیں کریں، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سرکل میں، اپنے ماحول اور معاشرے میں نظام میں اسلام کی احیاء کی باتیں کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔